والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہمدردی لیے حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ سلمان بھائی سلمان مدنی یہ شامل ہیں، اور اس کی وجہ آج یہ خاص طور پر کہ آج جو دکھیارا گھرانہ آپ دیکھیں گے وہ گھرانہ کسی اور کا نہیں، میرے اسلامی بھائی سلمان مدنی کا ہی ہے۔ پہلے بڑھتے ہیں، جو کچھ ریکارڈ ہوا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد اگر وقت بچتا ہے تو پھر انشاءاللہ سلمان بھائی سے کچھ دو باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یا رسول خدا دے دو دل کو قرار، اے شغیزی وقار، صدقہ صدیق کا یا رسول خدا، بگڑی قسمت سوار اے میرے تاجدار، صدقہ فاروق کا یا رسول خدا۔ بس تڑا کے جاؤ سشن میں ڈوٹ آقا، ود والا بڑھ کے جاؤ یا رب، کے جاؤ محمد فیضان ان کو آٹزم کا جو ہے وہ ایشو ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ ہائپر بچہ ہوتا ہے، یعنی ہائپر ایکٹیویٹی ہے۔ ایسے بچے کو کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پر بٹھا کر رکھنا یہ ایک بہت مشکل جو ہے وہ امر ہے۔ میرے 3 مدنی منع ہیں، اور جس سے آپ یوں کہیں کہ میری جو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے یہ اسی کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھار جب یہ رو رہا ہوتا ہے اور مطلب جب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیا ایشو ہے، تو یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے۔ یعنی یہ بتا بھی نہیں سکتا کہ اس کو کیا ایشو ہے، یہ ایک دکھ والی بات ہے، اور یہ غمگین بھی کرتی ہے، اور اس پر جو ہے نا وہ آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ بہرحال انما اشکو بثی وحزنی اللہ، یعنی یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، جو یہ بولتا ہے ہم بلائیں گے تو یہ جواب نہیں دے گا، اس کو بولیں گے تو یہ رپلائی نہیں کرے گا اس کا۔ یہ فیضان فیضان یہی ہے۔ یا رسول خدا۔ مدنی چینل پر آپ ہمارے سلمان بھائی کو دیکھتے رہتے ہیں، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ چہرے پر مسکراہٹ لیا ہر شخص، اس کو کہ پیچھے دکھ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، غم نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اس کے دکھ، پریشانی اور غم دیکھ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ میں نے جب ان کی آمد ہوئی امیل سنت کی یہاں، تو میں نے فرسٹ ٹائم سلمان بھائی کو ان کے بیٹے کے ساتھ فرسٹ ٹائم دیکھا۔ مجھے اتنی اس کی معلومات نہیں، نہ کبھی انہوں نے ظاہر ہونے دیا، نہ کبھی ایسی انہوں نے کوئی بات چیت کی میرے بچوں کے بارے میں، یوں
نہیں، حالانکہ میرا تقریباً تعلق سلمان بھائی کتنے سال ہوئے، قریب سے بھی اگر ہمارا تعلق ہے الحمدللہ جو آپ کی صحبت فیض سے بہت زیادہ مل رہی ہے، اس میں 3.5 سال تقریباً. تقریباً 3.5 سال کا عرصہ گزر گیا، کبھی انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ میرے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ یا میرا یہ فیملی پرابلم. بچے کی عمر کتنی ہے؟ یہ 5 سال کا ہے. 5 سال. یعنی کہ جب یہ مطلب 3.5 سال تو مجھے ان کے اور یوں اٹھتے بیٹھتے اور ہمارے سلسلے کرتے ہوئے ہو گئے. تو یعنی اس سے پہلے ان کا بیٹا ان کے ساتھ اٹیچ ہے. تو انہوں نے مجھے کبھی ظاہر نہ انہوں نے کبھی بتایا، نہ لاسٹ ٹائم تک انہوں نے بتایا جب تک میں نے دیکھا نہیں. مجھے پھر تھوڑے عرصے پہلے کسی وجہ سے پتہ چل گیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ایک معاملہ ہے. البتہ بات آگے بڑھیں گے اگر موقع ملا تو. امیل سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان مدنی. پہلوان مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بٹ صاحب خیریت سے؟ فیضان. اب آپ جانتے ہیں ان کو؟ ہاں فیضان ہیں؟ ابن پہلوان ہے بیچارہ، سراپا آزمائش. ہیں سلمان بھائی؟ فیضان سراپا امتحان. ارے ارے ہاں، سراپا امتحان. ارے کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ او بھیا اگر فیضان کچھ بھائی. نہ ہوا ہوتا تو یہاں آتے کیوں یہ؟ ہاں یہ بھی ہے. ارے ارے ہاں یہ کہاں ہے فیضان کا؟ ارے فیضان بیٹا ابو کے پاس آ جاؤ. شاباش. چلو آ جاؤ. ارے آ جاؤ بھیا. دیکھ رہے یہاں سے بیٹھ کر دیکھ لو نا. ہاں بیٹا یہاں سے بیٹھ کر. ہاں شاباش. اللہ 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 اللہ. جی. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمدردی آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارے پہچان دے ہوں گے آپ ہمارے سلمان بھائی کو. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ ہمارے سلمان بھائی کرتے ہیں، اور آج ہمارے سلمان بھائی کے بیٹے آئے ہیں. یہ کچھ کہہ رہے ہیں سلمان بھائی؟ مائک دیں کو. کیا فرما دے بابا؟ بس یہ بیچارے پیدائشی مسائل ہیں ان کے. جی پہلے تو ان کی آواز ٹھیک تھی اور یہ الفاظ وغیرہ صحیح بول لیتے تھے. تو پھر بیچ میں جیسے عمومی طور پر جب بچے کی عمر بڑی ہوتی ہے تو اس کی گفتگو میں اضافہ ہوتا ہے، وہ زیادہ بولتا ہے. تو یہ اس کی عمر جیسے بڑھتی جا رہی ہے ویسے اس کی گفتگو کم ہوتی جا رہی ہے. اب کتنی عمر ہے؟ 5 سال. اچھا تو یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے. جی. پہلے ذہن صحیح تھا ان کا. جی ذہن اب بھی سمجھتا ہے لیکن یہ بولتا نہیں ہے. یہ جو کلام سنتا ہے وہ پڑھتا ہے. وہ اس کے اشعار ابھی باہر بیٹھا پڑھ بھی رہا تھا، لیکن اس کا ووکل کلیئر نہیں ہے، اس کی وائس کلیئر نہیں ہے. اور پھر دوسرا یہ آپ اس کو بلائیں گے تو یہ بولے گا نہیں. نام پوچھیں گے نام نہیں بتائے گا. اور یعنی یہ ایک ایشو ہے. اور حضور لوگ جو ہیں وہ اس بات کے شاکی ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ بچے ضد بہت کرتے ہیں، ڈیمانڈ بہت کرتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. اور یہ 5 سال کا ہو گیا اور میں اس انتظار میں ہوں کہ یہ مجھے کہے کہ مجھے یہ لینا ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا. آپ کو غمزدہ کر رکھا ہے ان کو، آپ کو، ان کی امی کو. اگر کوئی لے پالک مانگے کہ ہم پالیں گے اس کو، ہم کو دے دو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کبھی نہیں دیں گے جی. نہیں دیں گے. بالکل نہیں. پھر غمزدہ کیوں ہے؟ تو اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس. ہنسے تینو گھر بسے. سبحان اللہ. ہنستا اس کے گھر بستا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. آپ میرے خیال میں آپ بیچیں گے بھی نہیں اس کو. بولے کہ 10-20 لاکھ روپے دے دو تب بھی شاید آپ نہیں مانیں گے. تو جب آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو غم کس کا مطلب آپ اس پر راضی ہیں کہ یہ رہے ہمارے پاس، چاہے مطلب یہ ہم کو آزمائش میں ڈالتا رہے، ہاں امتحان میں ڈالتا رہے. نعت سناؤ گے؟ سنا. مدی نور والا آیا ہے، مدی
मदीना। अच्छा सलमान भाई, कभी ऐसा होता है जैसे मूड में है, कभी मूड में नहीं है? जी तो मूड जैसे आपको कैसे पता चलता है कि मूड में है, मूड में नहीं है? अभी जैसे ऐसा बैठे हुए थे ना, तो ये पढ़ रहा था, हश्र में सरकार आना, मेरे ऐबों को छुपाना। अच्छा यूं पढ़ रहा ये था? पढ़ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा अल्लाह करे कि ये जब रिकॉर्ड हो तो भी ये पढ़े, लेकिन ये इस हवाले से इसकी मर्जी का मालिक है। मर्जी का मालिक है। दुरुस्त फरमाया आपने। वो तो अमूमन तकरीबन बच्चों का होता है, इस उम्र में अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, तो वालिदैन तैयारी करवाते आप हैं, ये जब इनको कहीं ले आते हैं तो फिर वो बिल्कुल। मगर आप ये देखें ना हाजी रजा, इसको इस बात का नहीं है ना कि मैं कैमरे के सामने हो तो मैं पढ़ूं। हाँ माशाल्लाह। तो ये उनके लिए तो है ना कि जिनको ये होता है यार ये कैमरे के पीछे पढ़ रहे थे हाँ जी। और कैमरे के सामने नहीं पढ़ रहे थे। तो प्लस है ना, वरना तो कैमरे के पीछे कोई पढ़ने वाले कितने हैं, वो कैमरे के सामने बस दो शेर तो कैमरे के सामने याद आते हैं ना। कैमरे के सामने आने के लिए मरते हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने के लिए आदमी तैयार हो जाता है। अल्लाह हुब्बे जात से बचाए। आमीन। आप इसे दम फरमाएं और इस पर निगाह इनायत भी फरमाएं, इंशाअल्लाह खैर का मामला होगा इंशाअल्लाह। अब ये दुनिया में बहुत सारे वालिदैन हैं जिनके बच्चे या तो इस तरह हैं या मिलते जुलते हैं या इससे ज़्यादा मतलब के परेशानी के आलम में, मगर वालिदैन को इस तरह के देखा जाता है कि वो बाहर मुल्कों में, अब एक नॉर्मल बच्चा नहीं, ये मैं आपको एक बताऊं, पता नहीं ऑनर करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, बाहर मुल्कों में एब नॉर्मल बच्चों का अलाउंस है और एब नॉर्मल बच्चे बाज माँ बाप के लिए, मैं सबका नहीं कहता वरना शायद हो सकता है बुरा लग जाए ज्यादा, बाज माँ बाप के एक नॉर्मल बच्चे उस मुल्क में नेमत से कम नहीं है, आमदनी का जरिया है। यानी यूं समझिए कि इनका घर बार जो है ना, अच्छा एब नॉर्मल बच्चों के ऊपर जो अलाउंस मिलता है ना, ये फिर एब नॉर्मल बच्चों के लिए गवर्नमेंट घर के अंदर सीढ़ियों पर लिफ्ट लगा देगी, इनको आने ले जाने के लिए इक्विपमेंट देगी, जो इनका एक मेडिकल इक्विपमेंट होता है जो इनके लिए सहूलत हो, और जिनकी डिमांड पर इनको चीजें मिलती चली जाएंगी फ्री, और इनके घर के अंदर बहुत सारी चीजें जो ना एब नॉर्मल बच्चे के हिसाब से वो बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, फिर उसको अलाउंस अलग देंगे, ये चीजें अलग देंगे। तो यूं समझे कि अगर 2 एब नॉर्मल बच्चे हो ना तो इनको ज्यादा आमदनी शुरू हो जाएगी। अच्छा ये भी मैं अर्ज कर दूं कि इस तरह के वालिदैन के बारे में मैं जिन ममालिक का आपको तस्करा कर रहा हूं वहां पर परेशानी अपनी जगह घर की है, लेकिन इनकी आमदनी की वजह से जो है ना वो वालिदैन भी सेट है। हाँ मतलब जैसे आदमी मजदूरी करता है, ये मजदूरी कर रहे होते हैं। हाँ ये भी है। अब यहाँ तो ये ना कि यहाँ जैसे हमारे यहाँ इस तरह के मुल्कों में अगर इस तरह के बच्चे हो तो उसका मेडिकल भी वालिदैन के ऊपर है। अच्छा फिर अब जैसे बच्चे ये बड़े हो जाएंगे तो वालिदैन को ये तवक्को तो नहीं ना कि इनको कमाएंगे या कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। तो अब यहाँ ये देखना है मदीना के नाज़रीन कि कितनी बेलौस बेगर्ज खिदमत है माँ बाप की अपनी औलाद के लिए, कितनी बेलौस और बेगर्ज। बात तो ये कि चलो पढ़ाया लिखाया इन्वेस्टमेंट किया कि बड़ा होकर कोई रिटर्न दे देगा, मगर इस तरह के बच्चों के लिए तो माँ बाप को इस तरह के कोई दुनियावी रिटर्न का भी एक्सपेक्ट नहीं है। ये माँ बाप को खुलूस बताता है कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए कितने मुखलिस हुआ करते हैं। अल्लाह हमें माँ बाप की कदर अता फरमाए। आमीन। मैं ये भी पूछना चाहूंगा, कुछ इस हवाले से भी रहनुमाई फरमाएं कि जैसे ये हाइपर बच्चा है। हाइपर क्या? हाइपर यानी ये जिसे बोले ना कि बच्चे से आराम से बैठ जाता है, आप बिठाएंगे बैठ जाएगा, तो ये आराम से नहीं बैठेगा, यानी कुछ ना कुछ करता रहेगा, शोर मचाता रहेगा, भागता रहेगा, उछलता कूदता रहेगा। तो ऐसे बच्चे को वो हाइपर बच्चा कहते हैं, हाइपर एक्टिविटी इसकी होती है। तो ऐसी सूरत में बाज़ का जब जैसे घर में भी शोर शराबा करता है, मदनी चैनल के नाज़रीन में भी हो सकता है बाज़ अफराद के यहाँ हो, तो सब्र जो है ये जवाब दे जाता है और फिर नौबत जो है ये बाज़ औक़ात घरों में मार कुटाई की सूरत भी जो है वो इख्तियार कर जाती है। तो इस पर आपको ऐसा मदद अता फरमाएं कि जो वालिदैन को यानी मोटिवेशन देता रहे कि ये बच्चा है तो इसको हमने लेकर के चलना है और कूटने मारने से इज्तनाब करना है। हाँ जाहिर है कि इसको मारने का तो कोई तुक नहीं है, और फिर बाज़ औक़ात मारते भी जोरदार होंगे। गुस्सा, ये गुस्सा दिलाएगा, कभी माँ बाप को हाथ उठा देता होगा, कभी कोई चीज तोड़ डालता होगा, तोड़ फोड़ मचाता होगा, चीखम चाख करता होगा, रात को उठकर ये अपना कोई सिलसिला शुरू कर देता होगा जिससे माँ बाप की नींद में खलल वाक़ होता होगा। और ये फिर माँ बाप में से कोई भी हो सकता है बच्चे की कुटाई करते होंगे। तो अब अगर सवाब चाहिए तो सब्र कीजिए, और सवाब चाहिए भी
اور اگر یہ کہ ظلم کی حد تک آپ ان کو مار پیٹ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے اور جہنم کے حقدار ہوں گے. کہ اس طرح کے بچے جو ہیں یہ بھی ایک امتحان کا شعبہ ہے جو آپ سے لیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، پھر ظاہر ہے جیسا امتحان ہوتا ہے ویسا اس کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ فرمایا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، پھر ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں. بندے کو اس کی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے. بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو اب یہ کہ آزمائشیں آتی ہیں، اب اس میں یہ کہہ کر کہ ہم دینداری میں سخت نہیں ہیں، ہم پر یہ مصیبت کیوں آئی؟ تو یہ مصیبت دینداروں پر کتنی سخت ہوتی ہے اور کم دینداروں پر کتنی نرم ہوتی ہے یہ طے کرے گا کون؟ ہم کو تو نہیں پتا. تو اس لیے جو بھی اللہ کی طرف سے ملے اس پر یہ کہ بس بندہ صابر و شاکر رہے. کربلا والوں پر جو مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے تو یہ امتحان تھا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے امتحان نہ لیے جانے کی دعا کی ہو ایسا میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے. البتہ یہ ضرور پڑھا ہے اللہم اعطل حسین صبر و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما. یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اس لیے مطلب امتحان سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ اپنی نیکیوں کے ذریعے وہ مقام نہیں پا سکتا تو پھر اس کو مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، اس کے گناہ مٹتے ہیں، اس کو نیکیاں بڑھتی ہیں اور اس طرح وہ اس مقام تک جا پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کو ایک دعا تعلیم فرمائی، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر کیا وہی ہوا. تو اس لیے اللہ نے جو تقدیر فرمائی، جو کچھ کیا، بس وہ صحیح اور صحیح ہے. ہمارا نفس غلط اور غلط. ہم کو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. بس یہ ذہن بنا لینے چاہیے ایسے معاملات میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ درست کیا، اسی منن والے سوچن والے نہیں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور اپنی اس طرح کی اولاد کی خصوصیت کے ساتھ خدمت فرماتے رہیں. ہو سکتا ہے اس کی برکت سے آپ کا گھر چل رہا ہو، آپ کا خاندان جو ہے وہ پنپ رہا ہو اور آپ کا کاروبار بھی چمک رہا ہو اور دین و دنیا کی بھلائیاں اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہوں. اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم دے اور صحیح اور درست زاویے پر سوچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. میں ایک اور سوال بھی سیکری کرنا چاہوں گا کہ جیسے اس طرح کا جو بچہ ہوتا ہے اور گھر میں جو دیگر بچے ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات وہی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جیسے ایک بچہ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. جیسے اسے دیکھ کر جو اس سے چھوٹا والا ہے وہ بھی وہی کام کرتا ہے، جس طرح یہ دوڑتا ہے ویسے وہ دوڑتا ہے، جس طرح یہ شور کرتا ہے ویسے وہ بھی شور کرتا ہے. تو اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیں کہ وہ جو اس چھوٹا بچہ ہے اس کی کس طریقے سے تربیت کی جائے. یہ بھی ایک آزمائش ہی کا حصہ ہے. یہ چھوٹا ظاہر ہے کہ وہ بڑے کی نقل کرے گا، بعض اوقات بڑا بھی چھوٹا کی نقل کرے گا، یہ بھی ہوگا. اب چھوٹا اتنا شارپ ہو کہ وہ اپنی نقل کرنے پر اس کو ابھارنے میں کامیاب ہو جائے. تو یہ 5 سال کے تو اب چھوٹا ہوگا 4 سال کا 3 سال کا، بیچارہ اس میں اتنی سمجھ کہ اس کا پیشوا بن جائے،
दुश्वार। अच्छा, मेरे सुन्नत ये इरशाद फरमाए, अब जैसे इनकी उम्र है 5 साल, अब अगर इनका मसला जो भी है, अब जो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, जो उमूमी बच्चे होते हैं, वो भी तो 5 साल के जो उछल कूद और ये सारे खेल कूद ये हरकतें तो करते रहते हैं। वो करते हैं, लेकिन ये जो करते हैं ना, ये इनकी मेहरबानी है, बैठे हुए हैं। बाकी ये जो करते हैं ना, ये करते हैं। दोनों की शरारतों में फ़र्क तो वाज़ेह होता होगा। बहुत फर्क है। वो तोड़ फोड़ भी बेचारे मचा देते हैं, उनकी अम्मी को आजमाइश में डाल देते हैं। है तो ये सरापा इम्तिहान, इब्ने पहलवान। हाँ कुछ ऐसा कर दें ये इम्तिहान खत्म हो जाएगी। हाँ, बस अल्लाह पाक और हबीब के सदके में करम कर दे, नॉर्मल हो जाए। अब दम फरमा दे। रुको तो आपको तो रुको तो जी अजो अजो सुभान अल्लाह अल्लाह। ये समझ पड़ती है, लगता है। बापा क्या था बच्चों ने सोता इस फैजान, फैजान, बसता फैजान, आपकी मिल्क नहीं समझ आ रही इसकी। इसी नहीं छोड़े इसी हुआ तो इसको कह सकते हैं कि इस बच्चे में कब्जा करने की कुदरत नहीं है। जाहिर बेअक्ल बच्चा, ना समझ बच्चा। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह ताला हिम्मत दे, अल्लाह आपके लिए आसानियां। आप हिम्मत रखो यार, सब्र। अल्लाह इनकी अम्मी को भी सब्र। अब ये मदनी चैनल पर दुनिया को हिम्मतें दे रहे होते हैं, सब्र की तलकीनें कर रहे होते हैं। अब जाहिर है कि वो शेर सुना दे, वो सबब ज़बां पर शिकवाए जो अलम लाया नहीं करते नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। मुझे सुन्नत का शेर सुना दो। आका का गदा होकर, आका का गदा होकर अत्तार तू घबराए वही जिसका गम खार नहीं होता, घबराए वही जिसका गदा होकर अत्तार तू घबराए, आका का गदा होकर अत्तार तू घबराए वही जिसका गम खार नहीं होता, घबराए वही जिसका गम खार नहीं होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अला मुहम्मद। सलमान भाई, अब से कुछ पहले सुनो तो बेहतर है कि जो आपके उस वक्त के फौरन अमीर सुन्नत की बारगाह से उठने के बाद जो इनके जज्बात थे, तो कैमरे में रिकॉर्ड हैं, आइए पहले वो देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अमीर सुन्नत ने बड़ी हमदर्दी फरमाई है, शफकत फरमाई है, दम भी फरमाया है और ऐसी ढारस दी है कि जिसे यूँ कहें कि
ایک ایسا مدنی پھول دے دیا الحمدللہ شعر کی صورت میں کہ جو ہمت اور جس سے آپ یوں کہیں کہ حوصلہ جو ہے یہ بڑھاتا رہے گا کہ زباں پہ شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اور امیر سنت نے دم بھی فرمایا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ عافیت اور سلامتی والا معاملہ فرمائے. بہرحال جن جن کی اولاد ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی قدر کریں، اس کا خیال رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہاں یہ بھی یاد رکھیں جب بھی اولاد اللہ سے مانگیں تو اللہ سے نیک، صالح اور سلامتی اور عافیت والی اولاد کا سوال کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے، بھلے لولی لنگڑی دے دے، تو پھر جب کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے تو پھر وہ ساری زندگی کے لیے ایک روگ بن جاتا ہے. لہذا اللہ سے دعا مانگے تو یہی مانگے، یا اللہ خیر والی، سلامتی والی، عافیت والی اولاد نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر سنت کو عمر خضری عطا فرمائے، ان کا سایہ اللہ سلامت رکھے اور اس مشکل سے، اس پریشانی سے اللہ کریم نجات عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ، آج ہم نے خاص طور پہ سلمان بھائی کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی تھی، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ سلمان بھائی ہمارے ساتھ ہوں، اور چونکہ برسوں سے، وہ 3 ساڑھے 3 4 سال ہو گئے آپ انہیں مدنی چینل پر دیکھتے رہتے ہیں، جن آزمائش و پریشانی کا یہ شکار ہیں، اب بھی ہیں یقیناً. سلمان بھائی، اب جب وہاں آئے جہاں یہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی، میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے آنے سے پہلے، کیونکہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا جب آپ سے پہلے بھی، کیونکہ یہ ایک رات میں ہم نے کئی ریکارڈنگز کی تھی، جی، تو آپ اس وقت دیکھ رہے تھے مختلف، آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسا بچہ بھی تھا جو آپ کو لگا ہو کہ یہ مجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے؟ بڑی حیران کن بات ہوگی. میں جب گھر پہنچا تو میں نے بچوں کی امی سے جا کر یہ بات کہی. میں نے کہا بھی مجھے تو یوں لگا کہ سب سے جو بچہ سب سے بیٹر اور بہتر ہے، یہ ہمارا بچہ ہی سب سے بیٹر اور بہتر. یہ آپ کی فیلنگ تھی؟ یوں محسوس ہوا، ہاں جی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، یوں کہ یہ ایسا الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت سے جو ایک دکھ تو ہے، غم بھی ہے. میں نے سلسلے میں جب مجھے حکم ملا، اکبر بھائی نے کہا کہ آپ کو آنا ہے، تو میں نے اپنا ایک عذر انہیں جناب وہ پیش کیا. میں نے کہا یہ بڑا مشکل سا ایک ہے کہ میری بڑی اٹیچمنٹ ہے اس کے ساتھ، یعنی گھر میں اگر اس کو کوئی کچھ بولے تو یہ بھاگ کے مطلب یہ میرے پاس آ جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ میں بہت مشکل ہوگا سلسلہ کرنا، جذبات پہ کنٹرول رکھنا یہ وہ. لیکن ماشاء اللہ میرے سنت نے ایسا جو ہے وہ ڈھارس بھی بندھائی ہے، دوبارہ دیکھا ہے اور تسلی ہوئی ہے. اور مدنی ماحول کی برکت سے ایک یہ ذہن بنا ہوا ہے آج، جیسے آپ نے مدنی پھول بھی عطا فرمائے، اچھے پہلو کی طرف، اچھے پہلو کی تلاش، تو اس میں جب نظر بنا کرتا ہے تو پھر اس موڈ سے کس طرح باہر آنا ہے، اس کا الحمدللہ ایک حوصلہ ملتا ہے، اور اللہ کی رحمت پہ نظر کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ بھی چاہیں تو ہمارے اس سلسلے میں بذریعہ کال شامل ہو سکتے ہیں. سلمان بھائی آپ کے ساتھ ہیں، تو میری ان کی سلسلے کے بعد جو بھی آئے تھے، یقیناً اور بھی والد صاحب لے کر آئے تھے، تو یہ وہ بھی سمجھ سکتے ہیں اگر وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بعض وقت کسی سے فرسٹ ٹائم ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ایک تاثر جمنا، اور ایک سے کنٹینیو رابطہ، ملاقات، بیٹھنا اٹھنا، ہنسی مذاق، سنجیدگی، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا مطلب کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے. تو پھر اس کے ساتھ زیادہ مطلب کہ انسان کی ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، کیفیت سے زیادہ مطلب کو پڑتا ہے. ورنہ واقعی میں آپ کو بتاؤں کہ سلمان بھائی کے بچے سے بڑھ کر تکلیف دہ لوگ بھی ہمارے ان ریکارڈنگز میں آئے جن کو آپ نے دیکھا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو بھی ہم آپ کو سلسلہ دکھا رہے ہیں یہ بھی کوئی پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے ہمارے کئی ہمدردی کے اب ایپیسوڈ جو سلسلے تھے وہ آپ دیکھ چکے ہیں. تو میں انتظار ہی کر رہا تھا کہ نہ جانے کب باری آتی ہے جب سلمان بھائی کا یہ دکھایا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو وہ بھی والد یا گھر والے جو جن کی اولاد اس طرح کی ہے. آپ دیکھیے کہ آخر زندگی کا یہ بھی سارا معاملہ چل ہی رہا ہے. تو خوش رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اور جیسے انہوں نے میں نے ایک جملہ پڑھا تھا سلمان بھائی، جی، جو تم چاہتے ہو تمہیں نہیں ملا،
جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں نہیں وہ تمہیں نہیں ملا. جو ملا ہے نا اسے چاہنا شروع کر دو. اللہ اللہ واہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو ہے نا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی خوش رہتا ہے اس سے. سبحان اللہ. اور اچھا خوش مثال کے طور پر اگر خوش نہیں بھی رہتا, جی کیفیت یہ ایسی ہے جو اس کو خوشی کو اس کے قریب نہیں آنے دیتی, تو کم از کم اس کی وہ بے قراری جسے وہ پہلے فیل کرتا تھا, وہ بے قراری میں تو لازمی طور پر کمی آتی ہے. واقعی ہوگی, اور وہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہے گا. تو اس کے بعد جو آپ گھر گئے تو کیا کیفیت رہی؟ میں اس وقت تو آپ دیکھیں میں جب آ رہا تھا ابھی بھی جیسے دیکھیں سب یہ غم تو دیکھیں ایک ہے, اب میں بولوں یہ ختم ہو جائے یہ تو اللہ چاہے گا تو ہی ختم ہوگا, لیکن ایک جسے یوں کہیں کہ غم کے ساتھ ساتھ ایک دھارس ہے جو چل رہی ہے ساتھ ساتھ, تو وہ الحمدللہ علم دین کی برکت ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے. میں بڑا مطمئن تھا جب میں گھر گیا, تو جب میں اس کو لے کر آیا, اچھا ہم تو تھوڑا جلدی ہی آ گئے تھے, تو یہ اچھا اس کو کنٹرول کرنا بھی جو ہے نا ایک کام ہے. تو بہرحال اللہ کی رحمت ہے, انشاءاللہ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. یہ اپنے میں کیا عرض کرنے جا رہا تھا, آپ کو ایک جملہ کہا گیا تھا, اس سے پہلے امیر سنت نے جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد خدمت کر دی ہے. اللہ اکبر. بہت پیارا جملہ ہے سلمان بھائی. جی اللہ کریم نے آپ کے سپرد ایک خدمت کر دی ہے, جی اور آپ ان کی خدمت کرتے رہیں, ثواب کھڑا کرتے رہیں. درست فرمایا. رکن شورا قبلہ حاجی عقیل اتاری مدنی دامت قدمت قدسیہ سے ایک دن میری ملاقات ہوئی. ہم رہتے تھے جس بلڈنگ میں, تو وہاں پر حاجی عقیل صاحب کا گھر ہمارے گھر سے اوپر تھا. تو میں ایک دفعہ ان کو ملا, میں نے کہا حضور بچہ ہے میرا, تو یہ بعض کا دھوم دھام کرتا ہے, تو آپ کو اس سے زحمت ہوتی ہوگی, تو میں اس کے لیے معافی کا خاص گار ہوں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات مجھے ارشاد فرمائی, وہ بات میرے دل پہ نقش ہوئی. رکن شورا نے جو ہے اس وقت یہ کہا, حاجی عقیل صاحب نے, انہوں نے فرمایا کہ اگر کبھی آنکھ کھل بھی جائے رات میں تو پھر ہم دوبارہ سو جاتے ہیں, ایسی کوئی مسئلے والی بات نہیں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جس طرح آپ نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہے آپ کا, آپ اس کی خدمت کر کے آپ جنت جو ہے وہ کمائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صبر بھی دے, برداشت بھی دے, ہمت بھی دے, حوصلہ بھی دے کہ میں بھی اور جتنے افراد جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس طرح کا زندگی کے اندر کوئی غم اٹیچ ہے, وہ اس پر صبر بھی کرتے رہیں اور اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں. اللہ کریم کی ذات ہے, جو آپ نے کتنی پیاری بات کہی آج مغرب کے بعد والے سلسلے میں, کہ اللہ کریم جب کرم فرماتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. وہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں, چھوٹے سے سیکے بھی بازار میں چل جاتے ہیں. اپنے تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی اپنے تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی جو تیرے قدموں میں گرتے سنبھل جاتے ہیں, جو تیرے قدموں میں گرتے سنبھل جاتے ہیں, اور رکھ ہی لیتے ہیں وہ اپنے غلاموں کا بھرم. جب کسی بات پر دیوانے مچل جاتے ہیں. کال لیتے ہیں انشاءاللہ. مجھے وہ جیسے ابھی اشعار پڑھے جا رہے ہیں نا, تو کیسی خوشی ہوتی ہے نا مسرت.
تو میں آپ کی خوشی دیکھ کر، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر مجھے شعر یاد آیا. سبحان ہاں، وہ شعر پتہ ہے کیا ہے کہ ان کے نثار کوئی ہاں کیسے ہی رنج میں رنج میں ہو، رنج غم، جی. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. واہ. ان کے نثار کو کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. حقیقت میں نہ بے کس ہوں، نہ بے بس ہوں، نہ طاقت، میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے، تاب و تواں تم ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آج صبح فجر میں میرا بیان تھا مدنی چینل، ہمارے اسلامی بھائی جو اس وقت مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، معتکفین اسلامی بھائی ہمارے زیادہ تر یہی ہیں، اور میرا موضوع مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی کرامات بیان کرنا تھا، اور وہی موضوع لے کر چلا تھا، لیکن والدین کے حوالے سے کافی باتیں اور مدی پھول بیان کیے تھے. اور آج ہم نے نیت کروائی تھی فجر میں نے کہ آپ اپنے ماں باپ کو فون کر کے ضرور معافی مانگنے کی کوشش کیجیے گا. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ایک تعداد نے شاید میسج کیا ہوگا یا کوشش کی ہوگی، ہے کسی نے کوشش کی تھی، جنہوں نے کوشش کی ہو ماشاءاللہ کوشش کی تھی، کسی نے والدین کو رابطہ کیا. میں آپ سے جو فیضان مدینہ میں ان سے عرض کر رہا ہوں، آواز پہنچ رہی ہو میری تو ہیں، جنہوں نے کوشش کی تھی وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں. ہاں دیکھیں یہ انہوں نے ماشاءاللہ کوشش کی تھی، ہاتھ اٹھا کر رکھیں. انہوں نے ماشاءاللہ کوشش کی اور اپنے والدین سے انہوں نے رابطے کیے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سلمان بھائی کا جو سلسلہ ریکارڈ ہو رہا تھا اس میں نے ایک بات کی ہے، توجہ سے سنیے، اس پر غور کیجئے گا. غور کرنے والی چیزیں تھی کہ ماں باپ جو ہے نا، اس طرح کی جن کے بچے ہیں کہ جن کے بظاہر درست ہونے کی اتنی زیادہ توقع نہیں ہے، کوئی میریکل ہو جاتا ہے، کوئی کرشمہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی نظر ہو جاتی ہے، اللہ کی کرم سے ہو جاتی ہے چیزیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، مگر نارملی سچویشن کے اندر ریکوری کے چانسز ماں باپ کے ذہنوں میں پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ایسے ہوتا نہیں ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر یہ جو پال رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب تک ہماری سانسیں ہیں ماشاءاللہ مل سنت کی زیارت ہو رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو انہیں مطلب کہ یہ والدین کو اس بات کی فیلنگ ہو چکی ہوتی ہے کہ جب تک ہماری سانسیں ہیں ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے، یا جب تک اس کی سانسیں ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. اور یہ بے لوسی ہے، یعنی کوئی ریٹرن نہیں ہے، ریٹرن نہیں ہے. وقت اور ایکسپینس، محنت، کوڑن، درد، تکلیف سب کچھ گوارا ہے، لیکن میرے اس اولاد کو کسی کو دینا گوارا نہیں ہے. یہ ماں باپ کا جو ہے نا، ماں باپ کا بہترین فیس اور بہترین پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس پہلو کو نظر انداز کبھی مت کیجیے گا. ارے بچہ بڑا ہوگا تو یوں ہوگا،
اب یہ ایسے ماں باپ تو بعض اوقات ترستے ہیں کہ ہمیں مطلب کہ ابو کے پکارے، امی کے پکارے، جیسے ہمارے سلمان بھائی کہہ رہے تھے کہ میں تو اس کی ترستا ہوں کہ مجھ سے کوئی سی بات کی ضد تو کرے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہاں ماں باپ کی قدر بڑھتی ہے، اہمیت بڑھتی ہے کہ یہ ہے والدین. ہاسپٹل نہیں ہے جہاں کرایہ دیا جا رہا ہے، نرس نہیں ہے جو پیسے لے رہی ہوتی ہے، ڈاکٹر نہیں ہے جو اپنی فیس لے رہا ہوتا ہے. یہ ہسپتال نہیں ہے، گھر ہے. یہ نرس نہیں، یہ ماں ہے. یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ ٹینڈنٹ نہیں ہے، یہ باپ ہے. اور ان کو کوئی مالی اور دنیاوی ریٹرن کی کوئی ہوپ نہیں ہے. ہوپ لیس سچویشن کے اندر ان کی یہ بے لوسی ماں باپ کی قدر کو وہاں تک لے جاتی ہے کہ بندہ کیا دیکھے گا. اللہ میں ماں باپ کی قدر عطا فرمائے. یہ باتیں یاد رکھیے گا، بھولیے گا مت، اور اپنے والدین کی کبھی نافرمانی مت کیجیے گا. کالز لیتے ہیں. محمد حسن رضا اتاری سردار آباد کی سرداری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ہمدردی ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے. آج کا سلسلہ دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ سلمان بھائی کے مدنی منع کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور مدنی چینل پر انہوں نے کبھی تذکرہ نہیں کیا، اور نگران شورا فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ تذکرہ نہیں کیا. تو حضور اس میں کیا حکمت تھی؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ نگران شورا امیر سنت سے دعا کروائیں، اپنے مسئلے بتائیں. آپ نے یہ کیوں مطلب ظاہر ہونے نہیں دیا؟ اس حوالے سے آپ کا کیا ذہن ہے؟ اتنا صبر آپ نے کیسے کیا؟ تقریباً 3.5 سال کا عرصہ آپ بتا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کرے صبر نصیب ہو جائے. امیر سنت کی بارگاہ میں تو بہرحال التجا کے لیے، دعا کے لیے میں نے کہا. قبلہ نگران شورا سے میں نے اس کا جو ہے نا وہ اظہار بہرحال نہیں کیا اور جان بوجھ کر نہیں کیا. اس کے اپنے مضمرات ہیں. نگران شورا کے ساتھ جو ایک ریلیشن ہے وہ مدنی کاموں کے حوالے سے ہے، اور شفقت بھی بڑی فرماتے ہیں، رہنمائی بھی فرماتے رہتے ہیں. لیکن ایک آپ کا ایک غم ہے، آپ کسی دوسرے کو بتا رہے ہیں، تو اس سے وہ بھی جو ہے وہ غم میں آئیں گے. اور یہ اس میں میری اور بھی اچھی نیتیں ہیں، میں سب کچھ آن ایئر بہرحال نہیں بتانا چاہتا. تو اسی لیے یہ جان بوجھ کر میں نے اس کا اظہار نہیں کیا. بلکہ مجھے یہاں تک یاد ہے سلسلہ لبیک سلسلہ تھا، اور میرے والد صاحب کو فالج کا جو ہے وہ اٹیک ہوا، اور لبیک سلسلے میں میں تیاری کر رہا تھا کہ مجھے اوپر آنا ہے، یعنی اپنے آفس سے اوپر مدینہ ہال میں آنا ہے. تو میں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میرے والد صاحب کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی ہے اور میں یہ اس طریقے سے جا رہا ہوں. ہم نے جو نگران شورا کا جو انداز دیکھا نا، ہم نے اس سے سیکھا. حامد بھائی کی سچویشن نگران شورا نے امیر سنت کو یہ نہیں بتائی کہ اس میں ان کی جو اچھی نیت ہے تو اسی کی کوشش کی ہے. تو اب میں اگر بتا دیتا کہ میرے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے، بس میں جا رہا ہوں، اور میں واقعی ایمرجنسی میں نکلا یہاں سے بائی ایئر جو ہے وہ پہنچا اپنے والد صاحب کے پاس، الحمدللہ ابا جی میرے ٹھیک بھی ہو گئے اللہ پاک کی رحمت سے. لیکن نگران شورا جو سلسلہ کرتے وہ لاکھوں ناظرین مدنی چینل کے جو ہے وہ پرفارمنس ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں بتاتا تو اس سے اس بات کا ایک چانس تھا کہ بندے کا وہ لیول جو آنا چاہیے بعض اوقات وہ نہیں آ پاتا کسی ایشو کی وجہ سے، تو وہ بھی نہیں بتایا. بعد میں بھی غالباً میں نے آپ کو لگ ہی گیا پتا کیا ہوا. آپ سے بات ہوئی تھی؟ اچھا ہو گئی تھی بات. وہ کیونکہ بعد میں پتا چلا. اور یہ نیت اچھی ہو کہ اپنی مصیبت چھپائیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں، مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں. میں نے آیت کریمہ ایک پڑھی تھی، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. میں اپنے غم کا، اپنے پرابلم کا جو بھی معاملہ ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا. دعائیں بھی باہر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب پر رحم و کرم فرمائے. یہ ضبط اور صبر اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے، اور یہ مطلب یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ ہونا چاہیے. آدمی اپنے اندر ضبط پیدا کرے، برداشت پیدا کرے. اور رہی بات امیل سنت سے، تو یہ علی رضا بھائی کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، جو امیل سنت کو یہ جو ساتھ ہوتے ہیں، علی رضا بھائی یہ جن کے شہزادے ہیں حسن رضا، تو مجھ سے یہ زیادہ اٹیچ علی رضا بھائی سے ہیں ہمارے سلمان بھائی. علی رضا بھائی سے ان کی بالکل بہت قریبی اور گہری کہہ سکتے ہیں دوستی ہے. بہت اچھے ماشاءاللہ مراسم ہیں، اور علی رضا دن رات امیل سن کے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہاں ماشاءاللہ دعا اور اس طرح کا سلسلہ ان کا جاری اور ساری انہوں نے رکھا ہوگا. جی کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ سلسلہ ہمدردی ایک منفرد سلسلہ شروع ہوا ہے. اللہ عز و جل نے مجھے بھی ایک مدنی منی سے نوازا ہے،
آج سے تقریباً 2 سال قبل نگران شورا کا ایک سلسلے میں ایک کلپ سنا تھا. آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ میرے فارن کنٹریز کا وزٹ ہوا تو وہاں پر ایک اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی جن کا بچہ اب نارمل تھا. تو نگران شورا فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ ترغیب دی کہ آپ یوں نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اب نارمل بیٹے سے نوازا ہے، بلکہ اب یوں ذہن بنائیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو ایک مدنی منا عطا فرمایا ہے فرمایا کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کی پرورش کرو. تو وہ بات، وہ جملہ ان اسلام بھائیوں کے ذہن میں بیٹھ گیا. تو الحمدللہ عز و جل وہی جملہ میرے ذہن میں بھی بیٹھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مدنی منی عطا فرمائی ہے، اور بس میں نے اس کی انشاءاللہ تربیت کرنی ہے. پالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. الحمدللہ عز و جل ہمارے علاقے میں جانشین امیر اہل سنت 2 مرتبہ تشریف لائے تھے. آپ نے شفقت فرمائی، تعویذ بھی عطا فرمایا تھا، دعا بھی فرمائی تھی. الحمدللہ عز و جل کچھ بہتری کی جانب گامزن ہے. اللہ عز و جل مدنی چینل اور دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ کی بیٹوں جو بھی اس طرح کے صاحب اولاد ہیں، اللہ سب کے اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈا کرے، بلکہ ہر صاحب اولاد کو اللہ کریم اولاد کا سکھ عطا فرمائے. ہم دعائی کریں گے، اور جو آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہوں، اللہ کریم ہمیں اس پر ہمت و صبر اور اس کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے سنت الحمدللہ مدنی مذاکرے میں منچ پر جلوہ فرما ہو چکے ہیں. ان کے مناظر آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہیں، اور ہم مدنی مذاکرے میں معتکفین کے تاثرات آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج معتکفین کیا کہتے ہیں.